حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نفاق کا ڈر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا جس سے دل نرم ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا اور بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا ذکر تذکرہ شروع ہو گیا اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ یکایک خیال آیا کہ میں پہلے کس حال میں تھا، اب کیا حال ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو منافق ہو گیا کہ ظاہر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو یہ حال تھا اور اب گھر آ کر حالت یہ ہو گئی ہے۔ میں اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ یہ سن کر فرمانے لگے کہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں تو بیوی بچے جائیداد اور وغیرہ کے دھندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو منافق ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ جنت دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں اور جا کر بیوی بچے و گھر کے دھندوں میں لگ جاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا یہ وقت وہی حال رہا جیسے میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تمہارے سے بستر پر اور راستے میں مسافہ کرنے لگیں گے، لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ ہائے اے ہم مسلمان، فلسفہ یعنی آدمی کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کھانا پینا، بیوی بچے اور ان کی خیر خبر لینا یہ بھی ضروری ہے، اس لیے اس قسم کے حالات کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں، نہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے ہیں، نہ اس کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے کہ انہیں کوئی دوسرا دھندا نہیں، نہ بیوی بچے، نہ فکر معاشہ، نہ دنیاوی قصے، اور انسان کے ساتھ کیونکہ بشری ضرورتیں لگی ہوئی ہیں اس لیے وہ ہر وقت ایک سی حالت پر نہیں رہ سکتا۔ لیکن غور کی بات یہ ہے کہ صحابہ کریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری جو حالت ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی، اس سے اپنے منافق ہونے کا ان کو بہت فکر ہوئی۔ عشق اسط و ہزار بدگمانی، عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتی ہے۔ بیٹے سے محبت ہو اور وہ کہیں سفر پر چلا جائے
تو پھر دیکھیے ہر وقت خیریت کی خبر و فکر رہتی ہے، اور جو یہ معلوم ہو جائے کہ طاعون ہے یا فساد ہو گیا، پھر خدا جانے کتنے خطوط اور تار پہنچیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں اپنی محبتوں سے نوازیں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ اللہ حافظ۔